اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج آپ کو سورہ مومنون کی آخری 4 آیات کے متعلق بتایا جائے گا کہ یہ کیا کمال اور فضیلت رکھتی ہیں اور اس کو کن کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کے روحانی امراض میں ان سے کے علاج میں اس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ جادو اور جنات ایک حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا ممکن ہے۔ جادوگر مختلف طریقے سے شیطان کی عبادت کر کے اس کو مختلف انداز میں بھینٹ وغیرہ دے کر اس کے لیے چڑھاوے دے کر اس کو راضی کرتے ہیں اور پھر اسی قوت کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو لوگ جادو جنات سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے راستے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو حتیٰ کہ جنات لوگوں کے اوپر حاضر بھی ہو جاتے ہیں اور اس کو دورے وغیرہ پڑتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو کہ خود ایک تجربے سے بھی دیکھا گیا ہے، جو اس معاملات میں جو آیت مدد کرتی ہے علاج معالجے کے اندر اور جس سے کافی فائدہ ہوتا ہے، وہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات ہیں جو کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر وانت خیر الراحمین تک ہیں۔ ان آیات کو بہت ہی تجربے کی بنیاد پہ کارگر پایا گیا ہے۔ احادیث اور تفسیر کی مختلف کتابوں کے اندر اس صورت کے فضائل موجود ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک ایسے مریض پر سے آپ کا گزر ہوا جو کہ سخت امراض میں مبتلا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں یہی آیات جو ہیں وہ پڑھی اور وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیات پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہے یہ آیتیں پڑھ کر پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح سے یہی واقعہ آپ سے منسوب ہے، مرگی اور جنات کے مریض سے بھی متعلق یہی واقعہ جو ہے موجود ہے۔ تو اسی طرح سے ان آیات کو بندش اور جادو کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو اس علم کا ماہر ہو آپ اس سے رابطہ کر کے اس کے متعلق تفاصیل کو دریافت کر سکتے ہیں۔ مزید اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ سلامتی کا موجب اس کی تلاوت کرنا بنتا ہے، اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام اس کو سفر کے دوران بھی تلاوت کیا کرتے تھے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے غزوات کے موقع پر بھی ان آیات کو پڑھا جاتا تھا اور صحابہ کرام خیر و عافیت کے ساتھ مال غنیمت کو لے کر واپس آ جایا کرتے تھے۔